رات کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ بدر الدین بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے وسیلے سے ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو دنیا میں آیا ہے جانا سب کو ہے، جس کی جس وقت میں اللہ نے لکھ دی ہے اسے اسی وقت یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ علمی صاحب فرماتے ہیں یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرات دنیا سے جانے والے تو بہت ہیں، کوئی اپنے باپ کو راضی کر کے جاتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کو راضی کر کے جاتا ہے، کوئی پڑوسیوں کو راضی کر کے جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے آج باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، پڑوسی مر جائے پڑوسی بھلا دیتا ہے، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ غوث اعظم کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، غریب نواز کو بھی 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، سید سالار مسعود غازی کو 1000 سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا۔ کیا وجہ ہے اعلیٰ حضرت کو پردہ کیے ہوئے 103 سال کے قریب زمانہ گزر گیا۔ حضرات تاج الشریعہ کو پردہ کیے ہوئے 4 یا 5 سال کا زمانہ گزر گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ آج تک ان کو کیوں نہیں بھول پائے؟ زندگی تو ہم بھی گزار رہے ہیں، زندگی تو انہوں نے بھی گزاری تھی، لیکن کیا وجہ ہے؟ تو سنو، ہمارے زندگی گزارنے کا مطلب الگ ہے، ان کے زندگی گزارنے کا مطلب الگ ہے۔ آج ہم راتوں رات جاتے ہیں یہ سوچ لے کر کے کہ مجھے پیسہ مل جائے، میرا بھائی یہاں سے بمبئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، کیا سوچ لے کے جاتا ہے میں نے گھر بار چھوڑا ہے تاکہ مجھے پیسہ مل جائے۔ کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے سعودی یا دبئی جاتا ہے، 5 سال کے بعد آتا ہے سوچتا ہے مجھے پیسہ مل جائے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا مقصد پیسہ بنا لیا، ہم نے سوچ میں پڑ گئے کہ غوث اعظم کے پاس کیا اولاد نہیں تھی، کیا غوث اعظم کے پاس بیوی نہیں تھی؟ ہمارے پاس تو ایک بیوی ہے، غوث اعظم کی تو 4 بیویاں تھیں۔ غوث اعظم کی روایتوں میں ملتا ہے 27 لڑکے تھے، غوث اعظم کی 49 اولاد بتائی جاتی ہے۔ 27 لڑکے تو وہ ہیں جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ حضرات گرامی ذرا سوچے تو صحیح، یہاں ایک بیوی ہے اور 2-3 بچے ہیں، ان کے لیے راتوں رات انسان پریشان پھر رہا ہے، اور غوث اعظم کی 49 اولاد اور 4 بیویاں ہیں غوث اعظم کی، وہ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے غوث آپ کے پاس بھی اولاد ہے، آپ کے پاس بھی بیویاں ہیں، آج ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے راتوں رات جا کر کے پیسہ کمانے کے لیے پریشان پھر رہے ہیں۔ اے میرے غوث آپ کا گھر بار کیسے چلتا ہے؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب ملتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا میرے غوث کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا، میرے غوث کا توکل اللہ کی ذات پہ تھا۔ آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات سے دور ہو گیا، آج ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا، آج ہم نے روپیے کو سب کچھ سمجھ لیا۔ یاد رکھو دیکھو وہ کیسے اللہ کے نیک بندے تھے، آج انہی نیک بندوں میں ایک بندے کا میں ذکر کر دوں۔ غوث اعظم کے نام کی محفل سجی ہے، وقت بہت کم ہے میرے پاس میں، بہت جلدی مجھے اپنی تقریر بھی ختم کرنی ہے۔ غوث اعظم کے والد کی شان دیکھیں، غوث اعظم کی والدہ کی شان دیکھیں۔ آج ہم اپنی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ حضرات آج ہمارے یہاں کے نوجوان اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ کوئی واٹس ایپ پر زندگی گزار رہا ہے، کوئی فیس بک پر زندگی گزار رہا ہے، کوئی ٹویٹر پر زندگی گزار رہا ہے۔ ایک ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں اور ایک وہ نوجوان تھا جو دریا کے کنارے لیٹا ہوا تھا، دن کو روزہ رکھتا رات کو اللہ کی عبادت کرتا اور ایسا تقوی و طہارت کا خوگر تھا۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی شان کے بارے میں کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، بھوک کی شدت نے بے چین کر دیا تھا، بھوک کی شدت نے نڈھال کر دیا تھا، دیکھا کہ کوئی مباح چیز مل جائے اٹھا کے کھا لوں۔ دریا کے اندر ایک سیب آ رہا تھا، اس سیب کو اٹھایا، ایک ہی لقمہ کھایا تھا، اندر سے تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اے ابو صالح یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اس سیب کو کھایا ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے اور اس کے مالک کی بغیر مرضی کے کھایا ہے۔ وہ نوجوان وہ سوچے جو جا کر کے ہوٹل پہ اگر پکوڑی خریدنا ہوتی ہے بغیر مالک کی مرضی کے 2-3 اٹھائی اور اٹھا کے کھا لی، یا مونگ پھلی کے ٹھیلے پہ پہنچے بغیر مرضی کے اس کے اٹھا کر کے کھانے لگے، حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن اپنے رب کو۔ یہ فرشتے کاندھے پہ بیٹھے ہیں، بغیر پوچھے بغیر اجازت کے کسی کی چیز کھاؤ گے، یہ چیز جائز نہیں ہے انسان کے لیے۔ دیکھو غوث اعظم کے والد تقوی نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، بغیر مرضی کے تم نے سیب کھایا ہے، اس کی معافی کر لو، نہیں تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کئی میل کا سفر کرنے کے بعد میں ایک باغ کے اندر پہنچے تھے، ایک بزرگ نے دیکھ کے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھایا ہے، آپ میری غلطی معاف کر دیجئے۔ بزرگ نے پیشانی کو دیکھا، سمجھ گئے وہ بھی اللہ والے تھے، سمجھ گئے جو میرے باغ میں آیا ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس لیے کہا معاف تو کر دوں گا لیکن تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ اور روایتیں مختلف، کئی سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے اور جب پہلی شرط پوری ہوئی تو دوسری شرط رکھ دی۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں، اس کے تناظر میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اسے آپ بہت غور سے سنیے گا۔ جب دوسری شرط کے لیے کہا میری ایک بیٹی ہے جس کی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے اور زبان سے گنگی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ بولے نکاح کر لوں گا تو کیا معاف کر دو گے؟ بولے ہاں معاف کر دوں گا۔ کہا میں دنیا میں سزا برداشت کر سکتا ہوں لیکن آخرت میں اس کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ نکاح کے لیے جب راضی ہو گئے نکاح ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنے کمرے کے اندر جاتے ہیں دروازے پہ جیسے ہی پہنچے اندر سے دلہن استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی اور ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا فوراً واپس آ کے کہتے ہیں میں کس کمرے میں چلا گیا، جو خوبی آپ نے بتائی تھی وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تب عبداللہ سومئی نے کہا تھا بیٹا میں بتاتا ہوں تمہیں میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کیوں کہا تھا۔ میری ماں بہنیں اس پروگرام میں آئی ہیں، ذرا سنتی ہوئی جائیں اور ایک نصیحت لے کر کے جائیں اس پروگرام سے۔ غوث اعظم کی والدہ کی شان دیکھیں، غوث اعظم کے والد کی شان دیکھیں، غوث اعظم کا ذکر سننے والوں دیکھو کیسے گھرانے میں غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے۔ غوث اعظم کے نانا کہتے ہیں بیٹا میں نے کانوں سے بہری اس لیے کہا تھا، آج تک کوئی گندی بات میری بیٹی نے اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے۔ میں نے زبان سے گونگی اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی کبھی جھوٹ نہیں بولی ہے۔ میں نے پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی نے کبھی میری بغیر اجازت کے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا ہے۔ میں نے ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا تھا، آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام مال اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑا ہے۔ حضرات گرامی یہ غوث اعظم کی والدہ ہے اور وہ غوث اعظم کے والد ہے۔ ارے جب باپ نیک ہوتا ہے اور ماں نیک ہوتی ہے، باپ تقوی والا ہوتا ہے اور ماں پرہیزگار ہوتی ہے، ایسے گلشن میں جو پھول کھلتا ہے اسی پھول کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا قطب ربانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے، اسی پھول کو دنیا شہباز لامکانی کہتی ہے۔ بریلی کے امام کی نظر پڑی، بریلی سے پکار کے کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ ایسے حسین گلشن میں جب ماں بھی پرہیزگار باپ بھی پرہیزگار، آج ہم سوچتے ہیں کہ میں چاہے گٹکا کھاؤں میری اولاد گٹکا نہ کھائے، آج ہم سوچتے ہیں میں پان کھاؤں لیکن میری اولاد پان نہ کھائے، آج ہم سوچتے ہیں ہم جوا کھیلیں لیکن میری اولاد جوا نہ کھیلے، آج سوچتا ہے انسان کہ میں شراب پی رہا ہوں لیکن میری اولاد شراب نہ پیے۔ یاد رکھو گیہوں کے درخت پہ گیہوں آتا ہے، جو کے درخت پہ جو آتا ہے، آم کے درخت پہ آم آتا ہے، یاد رکھو لیچی کے درخت پہ لیچی
لیچی آتی ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ آم کے درخت پہ لیچی آ گئی ہو, ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ گیہوں کے درخت پہ جو آ گیا ہو. جو جس چیز کا درخت ہوتا ہے اس پہ وہی پھل آتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تقوی والی ہو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد پرہیزگار ہو, تو خود کو تمہیں پرہیزگار کرنا پڑے گا, خود کو حرام کمائی سے بچانا پڑے گا, خود کو تمہیں حرام لقمے سے بچانا پڑے گا. یاد رکھو جب تم نیک ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی. جب تم نماز کے لیے فجر میں اٹھو گے تو تمہاری اولاد تمہیں دیکھ کے فجر میں اٹھنے لگے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں چاہے کچھ بھی کروں میری اولاد نیک رہے, میں چاہتا ہوں میں چاہے کہیں سے پیسہ کما کے لاؤں لیکن میری اولاد پرہیزگار بنے. یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ میری اولاد پرہیزگار ہو تو تمہیں خود پرہیزگار بننا پڑے گا. دیکھو غوث اعظم کے والد اپنے وقت کے متقی ہیں, غوث اعظم کی والدہ اپنے وقت کی متقیہ ہے. ارے جب ماں نیک ہوتی ہے تو جب باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو اولاد بھی پرہیزگار ہوتی ہے. ارے ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین ہوتا ہے. ماں جب فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا بغداد کا غوث اعظم ہوتا ہے. ماں جب ماہ نور بی بی ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا بابا فرید ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا صابر کلیری ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے, ماں جب صدر معلّہ ہوتی ہے تو بیٹا سید سالار مسعود غازی ہوتا ہے. ارے ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے. اس لیے اے میری ماں اور بہنوں, اپنے بچوں کو وقت سے پہلے جوان کر دو. ہیرو ہیروئن کا کردار دے کے جوان مت کرو, فلمی ایکٹروں کا کردار دے کے جوان مت کرو. اگر جوان کرنا ہے تو کربلا کے حسین اعظم کا کردار دے کے جوان کرو, بغداد کے غوث اعظم کا کردار دے کے جوان کرو, اجمیر کے غریب نواز کا کردار دے کے جوان کرو. یہ مت دیکھو محلے والے کیا کہیں گے, یہ مت دیکھو خاندان والے کیا کہیں گے, یہ مت دیکھو تمہارے رشتہ دار کیا کہیں گے. زمانہ خفا ہے تو کیا غم ہے اس کا, زمانے کو ٹھوکر لگائے چلا جا, زمانہ ہی ایک دن تیرے ساتھ ہوگا, تو آقا کو اپنے منائے چلے جا. تم اپنے آپ کو بدلو تو صحیح, اسلام کے سانچے میں لاؤ تو صحیح. حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا, غوث اعظم ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں. سنتے چلیے گا تاریخ, آنے والوں کو مت دیکھیے, آپ مجھے دیکھیے. اس وقت قصبہ جیلان کے محلہ نیف میں ایک رمضان سن ہجری 470 یا 71 کو پیدا ہوئے, اور غوث اعظم نے 18 سال قصبہ جیلان کے قرب و جوار میں تعلیم حاصل کی, پڑھائی کی. اور اس کے بعد غوث اعظم بغداد کے لیے جب اپنی ماں کے پاس آئے اور اپنی ماں سے کہا, ماں میں آج آ رہا تھا تو راستے میں ایک بیل ملا, میں نے اس کی پونچھ پکڑی تو بیل نے انسانی آواز میں مجھ سے کہا, عبد القادر تمہیں کھیلنے کودنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے, تمہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے. میرے غوث کہتے ہیں جب میں مکان کی چھت پہ چڑھا تو میں نے چڑھ کے کیا دیکھا کہ میرے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور میں نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کر دیا. میرا امام پکار کے کہتا ہے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف اور کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. یہ ہے غوث اعظم کی شان. اور سنیں, میرے غوث نے کہا, امی اب مجھے اجازت دیں, میں بغداد جانا چاہتا ہوں. غوث اعظم کی ماں کی عمر کتنی ہے, تاریخ سنتے ہوئے چلے 78 سال کے قریب ہے. اب آپ مجھے بتائیں, 78 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تو انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے. بڑھاپے میں جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں تو انہیں اولاد کی کتنی ضرورت پڑتی ہے. قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ دعا کیا کرو, اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا, ایسے میرے اوپر رحم فرما میرے ماں باپ کے اوپر جیسا انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم کیا. اور پیارے مسلمانوں, ماں کی عمر 78 سال کی ہے. جب ماں سے کہا امی اجازت دے دیں تو ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا اب مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے بڑھاپے میں,
میرے لال تیرے بعد میرا کون سہارا ہے، میرے لال تیرے بعد تیری ماں کو کون سنبھالے گا، اے میرے بیٹے تو اب مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا غوث اعظم کی والدہ نے، بلکہ کہا میرے لال اگر کسی اور کام کے لیے جاتا تو تجھے منع کر دیتی، تو جا رہا ہے تو اپنے نانا کی شریعت کو حاصل کرنے جا رہا ہے، اپنے نانا کے دین کو حاصل کرنے جا رہا ہے، اس لیے میں تجھے روک بھی نہیں سکتی۔ ماں کی عمر 78 سال کی ہے، ماں نے اپنے احسان نہیں گنائے، بیٹا میں نے تیرے اوپر کیا کیا احسان کیے تھے، بیٹا مجھے تیرے احسانوں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا ماں نے بیٹا اب تو مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے، حضرات ماں نے کہا میرے لال اگر تو نانا مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کرنے جانا چاہتا ہے تو میں تجھے روک بھی نہیں سکتی ہوں۔ حضرات گرامی اب دیکھیں ماں باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، ماں باپ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے۔ حضرات غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، غوث اعظم کے ذکر پاک کو سننے والوں یہ علماء کرام و شورائے اعظام کی آمد ہو چکی ہے۔ ان سب کی دعائیں لے کر کے بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ اپنی جگہ بیٹھنے والا ہوں۔ دیکھیں ماں نے اپنے احسان نہیں گنائے، حالانکہ ماں کے 3 احسان ایسے ہیں اولاد کے اوپر، ایسے ہیں 3 احسان اولاد کے اوپر کہ اگر اولاد پوری زندگی ماں کی خدمت کرتی رہے تب بھی وہ ماں کے ان 3 احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ اب آپ کہو گے مولانا وہ 3 احسان کیا ہے ماں کے جو اولاد پوری زندگی ماں کے ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتی؟ تو سنو ایک احسان یہ ہے ماں کا کہ اس نے 9 مہینے اپنے شکم کے اندر رکھا ہے، 9 مہینے ماں اپنے شکم میں رکھتی ہے، اور ان 9 مہینوں میں کتنی تکلیفیں ماں کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، کتنی دقتیں ماں کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ عمر فاروق اعظم کے پاس میں ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے رونے لگی، حضور میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد پیٹ پر 2 کلو کے قریب وزن کا ایک پتھر باندھ دیا اور کہا کہ کھانا بھی تجھے اسی کے ساتھ کھانا ہے، حاجت سے جائے گا تب بھی یہ پتھر تیرے شکم پہ رہے گا، شام کو سوئے گا یہ پتھر تیرے پیٹ سے نہیں ہٹے گا۔ ایک رات گزارنا دشوار ہو گیا، صبح کو ماں سے کہتا ہے ماں کیسے ہی یہ پتھر ہٹوا دے۔ ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، بیٹا خود آیا عمر فاروق اعظم کے پاس میں، حضور یہ پتھر ہٹا دیجئے۔ عمر فاروق اعظم نے وہ پتھر ہٹایا اور وزن کا پتھر پیٹ پہ باندھ دیا، 3 کلو کے قریب وزن پتھر کا کر دیا اور کہا جا اگر یہ پتھر ہٹ گیا تو تجھے سخت سزا دوں گا۔ شام کو سویا تو سانس دبنے لگی، 3 کلو کا وزن اٹھانا دشوار ہو گیا۔ اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے امی میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو چل کر کے عمر فاروق اعظم سے کہہ دے یہ پتھر میرے پیٹ سے ہٹا دے۔ ماں آئی، بیٹے کی یہ حالت ماں سے دیکھی نہیں گئی۔ اولاد کتنے بھی ظلم و ستم کرے ماں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، لیکن ماں باپ جب اولاد معافی مانگتی ہے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ ماں سے دیکھی نہیں گئی حالت، آئی اور آ کر کے عمر فاروق اعظم سے کہتی ہے حضور میں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کر دیا، آپ یہ پتھر ہٹا دیجئے۔ عمر فاروق اعظم نے پتھر ہٹاتے ہوئے کہا تھا ارے نادان تجھ نے 1 کلو یا 2 کلو یا 3 کلو کا وزن اٹھانا ایک دن دشوار ہو گیا، ایک رات کاٹنا تجھے دشوار ہو گیا، تو نے کیسے اپنی ماں کی ان قربانیوں کو بھلا دیا؟ تیری ماں نے 9 مہینے تیرا وزن اپنے شکم میں رکھا تھا، تیری ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں رکھ کے کیسے گھر میں کھانا بنایا ہوگا، کیسے گھر میں کپڑے دھوئے ہوں گے، کیسے گھر کا کام کاج کیا ہوگا، کیسے گھر میں صاف صفائی کی ہوگی، کیسے تو نے اپنی ماں کی اس قربانی کو فراموش کر دیا۔ یاد رکھو پہلی محبت ہے ماں باپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی، اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ بڑھاپے میں یہ اولاد تیرے ساتھ کام آئے گی۔ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر ان کو راضی رکھے گا، ان کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ پہلی محبت ہے ماں باپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ ہم نے دیکھا ہے ماں باپ کو ستانے والے کیسے ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے آج وہ بھیکاریوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی اولاد نے عیاشیوں میں ساری دولت کو ختم کر دیا، آج وہ ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔
کوئی ان کی خیریت پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کے حالات پوچھنے والا نہیں۔ پیارے مسلمانوں یاد رکھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ ایسا سایہ ہے اولاد کے اوپر۔ ان کی محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی دولت نہیں ملے گی، پھر چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی پیار کرنے والی شخصیتیں نہیں ملے گی۔ آج جس بوڑھے کی کھانسی تمہیں اچھی نہیں لگتی، آج جس ماں کا تمہیں بولنا اچھا نہیں لگتا، تم نے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا، تم نے اپنے بچپن کو بھلا دیا۔ کاش تم نے اپنے بچپن کو یاد رکھا ہوتا۔ تم نے جب اپنے بچپن میں ماں باپ سے جو بھی سوال کرتے، باپ محبت سے جواب دیتا تھا، ماں پیار سے جواب دیتی تھی۔ آج اگر ماں باپ تم سے کوئی بات پوچھ لے، تم غصے والے لہجے میں بات کرتے ہو۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، آج میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا کے جا رہا ہوں۔ انسان جب تک ماں باپ حیات ہوتے ان کی قدر نہیں کرتا۔ پتہ تب چلتا ہے انسان کو ماں باپ کیا ہوتے ہیں جب خود باپ بنتا ہے، جب خود باپ بنتا ہے، خود کی اولاد ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اب سے یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھے، اب سے ذرا 40-50 سال پیچھے پلٹ کے جائیں یا 30-35 سال پیچھے پلٹ کے جائیں۔ آج تو دور بڑا ترقی کر گیا ہے، آج تو ہر گھر میں آپ کو موٹر سائیکل ملے گی، آپ کو اکثر گھروں میں کاریں مل جائیں گی، آپ کو تھوڑی دوری پہ سواری کا انتظام مل جائے گا۔ لیکن 30-35 سال پیچھے پلٹ کے دیکھو، کسی کے گھر میں موٹر سائیکل پائی جاتی تھی۔ اپنے بچپن کو ذرا یاد کرو، آج جب تمہاری اولاد بیمار پڑتی ہے، تم ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹتے ہو۔ بسرام پور کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، تم تلسی پور کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہو۔ تلسی پور کے ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہوتا، تم گونڈا یا بلرام پور لے کے جاتے ہو۔ وہاں کے ڈاکٹروں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، لکھنؤ یا دلی لے کر کے جاتے ہو۔ کیا کہتے ہو ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر صاحب زمین بکے تو بک جائے، مکان بکے تو بک جائے، گھر بار بکے تو بک جائے، ارے پراپرٹی بکے تو بک جائے، خود کو گروی رکھنا پڑے گا، رکھ دوں گا، لیکن میری اولاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے تم نے اپنے بچپن کو فراموش کر دیا، کیسے تم نے اپنے بچپن کو بھلا دیا۔ آج جب تمہاری اولاد بیمار پڑی تم پریشان ہو گئے، تم نے اپنے بچپن کو بھلا دیا۔ جب تم بچپن میں بیمار پڑے تھے، تمہارا باپ پیروں میں چپل نہیں لیکن تمہیں ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے گیا۔ بارش ہو گئی، ماں نے تجھے بھیگنے نہیں دیا، اپنا آنچل تجھے اڑا دیا، تجھے بچا لیا، لیکن خود بھیگ گئی۔ راستے میں ندی یا نالا آ گیا، ماں نے تجھے اوپر اٹھا لیا، خود بھیگ گئے ماں باپ، لیکن اولاد کو بھیگنے نہیں دیا۔ ان قربانیوں کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ ان احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ آج تھوڑا سا پیسہ تمہارے پاس کیا آ گیا، آج تھوڑی سی دولت تمہارے پاس کیا آ گئی، آج تھوڑا سا سرمایہ تمہارے پاس کیا آ گیا، تم نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا۔ خود تو بیٹا ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے، خود کے کمرے میں تو ہیٹر کا انتظام ہے جاڑوں میں، اور گرمیوں میں اے سی اور کولر کا انتظام ہے، اور بوڑھے ماں باپ جھوپڑی میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ تینوں میں رہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو جوان کرتے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں؟ قیامت میں میرے رب نے تم سے پوچھ لیا، میں نے ماں باپ کی دولت بڑھاپے میں تجھے دی تھی، بتا ان کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا ہے؟ کیا جواب دو گے بستر گھر سے باہر کر کے آئے ہیں؟ کیا جواب دو گے کہ انہیں تینوں جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے ہیں؟ ایک بار تیری ماں نے بچپن میں تیرے کہا تھا تیرے باپ سے کہ میرے بیٹے کو عید پر نئے کپڑے چاہیے، تیرا باپ اوور ٹائم جا کر کے مزدوری کر کے آیا، لیکن عید پر نئے کپڑے اپنی اولاد کو بنا کر کے دیے۔ آج عید کا دن آتا ہے، بوڑھے ماں باپ جھوپڑی میں بیٹھ کے اولاد کا چہرہ دیکھتے ہیں، خود کے بچے بہترین شو روم سے کپڑے خرید کے لاتے ہیں، خود کی بیوی بہترین روم سے بہترین دکانوں سے کپڑے خرید کے لاتی ہے، اور یہ بوڑھے ماں باپ ہیں جھوپڑی میں بیٹھ کر کے پرانے کپڑوں کو دھو کر کے باپ انہی کپڑوں میں نماز عید ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مولا میرا بیٹا خوش ہے تو اسی میں میری بھی خوشی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی خوشی چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں باپ 5-6 اولاد کو پال لیتے ہیں، اور 5-6 لڑکوں سے ایک ماں باپ نہیں پلتے ہیں۔ بڑھاپے میں ان کا بٹوارا کر دیا جاتا ہے، باپ 1 مہینہ میرے پاس کھائے گا، ماں 1 مہینہ میرے پاس کھائے گی۔ بتاؤ تو صحیح پیارے مسلمانوں، یہ ماں باپ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو، جب بھی بولو تو محبت کے ساتھ میں بولو۔ حدیث پاک کیا کہتی ہے؟ نبی
کیا فرماتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں آقا میرے والد پہ میرا قرض آ رہا ہے، وہ دے نہیں رہے ہیں۔ نبی نے ان کے والد کو بلایا، بوڑھے صحابی تھے، ڈنڈے کا سہارا لے کر کے آئے۔ نبی نے فرمایا کیوں تم اپنے بیٹے کا قرض کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میرے جسم میں طاقت تھی میں جوان تھا، اور جب میں پیسے کما کے لاتا تھا میرا بیٹا جب بھی مجھ سے پیسے خرچے کو مانگتا میں اسے دیتا تھا۔ آج میرا بیٹا مجھے پیسے خرچ کو دیتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے تم سے واپس لے لوں گا۔ یا رسول اللہ میرے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا، میرے جسم کی طاقت و قوت نے جواب دے دیا، اب میں بڑھاپے میں کہاں سے کما کر کے لاؤں گا جو اس کا قرض اتاروں گا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اس بوڑھے صحابی کی بات کو سن کر کے صرف میں ہی نہیں رو رہا ہوں بلکہ میرے ارد گرد جتنے پتھر ہیں وہ سب آنسو بہا رہے ہیں، اور جتنے ڈھیلے ہیں وہ سب کے سب آنسو بہا رہے ہیں۔ تو یہ ماں باپ ایسی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی سنو، انتا و مالکا لے ابی کا، تم کہتے ہو میرا مال میری دولت میرا مکان میری جائیداد، حدیث پاک کہتی ہے انتا و مالکا لے ابی کا، تجھ پر بھی تیرے باپ کا حق ہے اور تیری جائیداد پر بھی تیرے باپ کا حق ہے۔ حدیث پاک کہتی ہے بیٹا کچھ بھی کہے میں نے کمایا ہے یہ پیسہ، حدیث پاک کہتی ہے تجھ پر بھی تیرے باپ کا حق ہے اور تیری جائیداد پر بھی تیرے باپ کا حق ہے۔ تو ان احسانوں کا بدلہ کہاں سے چکاؤ گے؟ یہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے؟ ہم نے دیکھا ہے پوری زندگی باپ داؤ پہ لگا دیتا ہے میری اولاد خوشحال رہے، اور انہیں الگ الگ روم بنا کے دیتا ہے تاکہ کوئی کسی پریشانی میں نہ رہے، اور جب بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو وہی ماں باپ کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، پھر اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب سنیں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، حدیث پاک میں ہے نبی فرماتے ہیں کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کے 3 حق ایسے ہیں کہ اولاد پوری زندگی ماں کے ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ پہلا حق کہ 9 مہینے اس نے اپنے شکم میں رکھا، یہیں سے تو بات نکلی تھی، 9 مہینے اس نے اپنے شکم میں رکھا۔ اور دوسرا احسان ماں کا یہ ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے، اولاد کو پیدا کرتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اولاد کو پیدا کرتے وقت کتنی درد کی تکلیفیں عورت برداشت کرتی ہے، کتنے درد کے جھٹکے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ حضرات، ایک صحابی نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے 7 مرتبہ کعبے کا طواف کرایا۔ آ کے عرض کرتے آقا کیا میں نے اپنی ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا؟ نبی ارشاد فرماتے تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد اٹھا تھا ان دردوں میں سے ایک درد کا تو نے ابھی بدلہ نہیں چکایا۔ تو پوری زندگی کی بات کرتا ہے، ایک درد کا جھٹکے جو درد کے برداشت کیے تھے، ایک جھٹکے کا تو نے احسان کا بدلہ نہیں دیا ہے۔ تیسرا احسان یہ ہے ماں کا، پہلا احسان یہ کہ وہ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، دوسرا احسان یہ ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے۔ بعض عورتوں کیا تو انتقال ہو جاتا ہے اولاد کو پیدا کرتے وقت میں، ہم نے دیکھا ہے انتقال ہو جاتا ہے، اور اولاد کو جب وہ پیدا کر دیتی ہے، جب اپنے بچے کو وہ زندہ دیکھتی ہے تو ماں سب تکلیفیں بھول جاتی ہے، سب پریشانیاں بھول جاتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ اور بڑھاپے میں پہنچی تو اسی بیٹے نے اس کا بستر گھر سے باہر نکالا۔ کیسے ان احسانوں کا بدلہ دو گے؟ کچھ لے کے جایا کرو، جلسوں میں آیا کرو تو کچھ سیکھ کے جایا کرو۔ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ کچھ نصیحت کی باتیں ملا کریں، صرف مزوں کے لیے جلسوں میں نہ آیا کرو۔ دیکھو ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ آخری بات بتا کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ باپ کیسا سایہ ہے اولاد کے اوپر، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا۔ ایک شاعر نے کہا تھا بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اور ماں کے لیے شاعر نے کہا تھا مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے، بڑھاپے میں محنت کا صلہ ان سے نہ پائی، ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی۔
ایک ماں کی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی۔ اے پیارے مسلمانوں، مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، اور مولانا روم جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک صاحب باہر سے آئے، ان کی بیوی نے شکایت کی کہ تمہارے باپ پوری رات کھانستے رہتے ہیں، ان کی کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، ایسا کرو جہاں جانور بنتے ہیں وہاں ان کا بستر کر دو۔ حضرات باپ کو اس نے کہا ابا چلو میں تمہارا بستر وہاں کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا ابا پوری رات کھانستے ہو، تمہاری کھانسی کی وجہ سے میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی، میری بیوی نہیں سو پاتی ہے۔ اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اب تو میرے جسم کی ہڈیوں نے جواب دے دیا، اب جیسی تیری مرضی۔ باپ کو پیٹھ پہ بٹھایا اور لے کر کے چلنے لگا، اور جب اس کا بیٹا سمجھدار تھا وہ بھی ساتھ میں چلا۔ جب اس نے باپ کا بستر کر دیا جانوروں کے بدنے کی جگہ پہ، ایک کمبل دیا، بولے ابا جب سردی لگے ٹھنڈ لگے یہ کمبل اوڑھ لینا۔ اس بچے نے اس کمبل کو لیا اور کسی طریقے سے اس کمبل کو بیچ میں سے پھاڑ دیا، آدھا دادا کو دے دیا، آدھا ساتھ میں رکھ لیا۔ بہت غور سے سننا مسلمانوں، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ وہ بچہ جب چلنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا، اتنے اچھے لحاف گھر پہ رکھے تھے، اتنے بہتر کمبل تھے میرے لال، یہ کمبل تو نے کیوں پھاڑ لیا؟ اس بچے نے کہا ابا یہ اس لیے پھاڑ لیا ہے میں نے کہ آج تمہارے باپ بوڑھے پڑ گئے تو تم نے ان کا بستر جانوروں کے بدنے کی جگہ پہ کر دیا، یہ آدھا کمبل میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں، کل جب تم بوڑھے پڑ جاؤ گے اور جب میں تمہیں یہاں لا کر کے ڈالوں گا تو یہی آدھا کمبل میں تمہیں اوڑھنے کے لیے دوں گا۔ پہلی محبت ہے ماں باپ کی دنیا میں جو بدلہ مانگتی ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ حضرات تم ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم کی ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا اتنے احسان میں نے تیرے اوپر کیے، تجھے دودھ پلایا، تجھے 9 مہینے شکم میں رکھا، میں نے تجھے جنم دیا میرے لال، تو اب مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا غوث اعظم کی والدہ نے، 78 سال کی عمر ہو چکی ہے، کہا میرے لال اگر تو جانا چاہتا ہے تو شوق سے چلا جا، کیونکہ تو کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو جا رہا ہے تو نانا مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کرنے جا رہا ہے، تو جا رہا ہے تو نانا مصطفیٰ کے دین کو حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اور غوث اعظم نے بغداد میں آ کر کے غوث اعظم نے تعلیم حاصل کی اور بلند رتبہ حاصل کیا۔ میرے غوث خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اللہ نے مجھے بلند رتبہ عطا فرما دیا۔ اے بسرام پور کے زندہ دل مسلمانوں، بلندی علم سے ملتی ہے، سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، فائز المرام ہوتا ہے بندہ تو علم کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ کا قریبی ہوتا ہے بندہ تو علم کی وجہ سے۔ آج تم نے ولایت کو جہالت سے جوڑ دیا، جو پیر جتنے زیادہ شریعت کے خلاف کام کرے تم سمجھتے ہو وہ بہت بڑا پیر ہے۔ یاد رکھو پیارے مسلمانوں، پیر وہی ہوتا ہے جو خود بھی شریعت پہ چلنے والا ہو اور مریدوں کو بھی شریعت پہ چلنے کا حکم دیتا رہے، جو خود بھی نماز کا پابند ہو اور مریدوں کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیتا رہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الگ قبر میں پٹ رہا ہو تم الگ قبر میں پٹ رہے ہو۔ اس لیے ایسے پیر کا دامن پکڑنا، ایسے پیر کے دامن کو تھامنا کہ جو خود بھی شریعت پہ چلنے والا ہو اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت پہ چلنے کا حکم دیتا رہے، وہ پیرانے پیر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں۔ فرماتے مجھے اتنا بڑا مرتبہ علم سے ملا ہے، مجھے اتنی بڑی سرداری علم سے ملی ہے۔ ان علماء کرام کی عزت کوئی نہیں کرتا ہے، حفاظ کرام کی عزت کوئی نہیں کرتا ہے۔ ان کا مرتبہ تو تب پتا چلے گا جب میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں عالموں کی عظمت کا پتا چلے گا، حافظوں کے مرتبے کا پتا چلے گا۔ دنیا میں آج اگر کہا جائے بیٹے کو عالم بناؤ، آج کہا جائے بیٹے کو حافظ بناؤ، کہتے ہو کہ مولانا 5-6 ہزار کی تنخواہ میں کیسے گزارا کرے گا، 5-6 ہزار کی تنخواہ میں کیسے اس کے بیوی بچوں کا پیٹ پلے گا۔ ارے ہم نے دیکھا ہے 50,000 کی تنخواہ پانے والے کو پریشان دیکھا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھا کر کے، عشاء کی نماز ادا کر کے، فجر کی نماز اٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے امام کے گھر میں خوشحالی دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غوث العظم، عظمت علماء مقدم، نعرہ رسالت۔ بڑے بڑے
محکمے والوں کو دیکھا ہوگا، بڑی بڑی تنخواہیں پانے والوں کو دیکھا ہوگا، روڈ جام کرتا ہے کوئی جا کر کے سڑکیں جام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، کوئی کہتا ہے ہمیں فیسلٹی دی جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں بہترین روم دیا جائے، کوئی کہتا ہے ہمارے روم کے اندر بہترین انتظام کیا جائے۔ لیکن یہ امام ہے، اگر سردی کی راتیں بھی ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر پہ شکایت زبان پہ نہیں لاتا ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی امام نے روڈ جام کیا ہو، کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اماموں نے روڈ پہ نکل کر کے یہ کہا ہو ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ میں نے پوچھا اے اماموں تم کیسے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ تو یہی جواب ملتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ زندہ باد زندہ باد سبحان وہ اللہ۔ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، وہ رازق ہے غذا کیڑوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں، بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں، اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں۔ جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا تجھے اتنا ہی ملے گا۔ سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے۔ آج سیکٹر بیورو کی رپورٹ دیکھیں، کیا کہا جاتا ہے 95% مسلمان تعلیم سے پیچھے، 95%۔ دل پہ لگنے والی بات ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہ ہم پولیس محکمے میں جائیں کوئی سننے والا نہیں، اسپتالوں میں جائیں کوئی ہماری سننے والا نہیں، جس محکمے میں جائیں سب لوٹنے والے بیٹھے ہیں۔ تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا ہی کہاں؟ تھوڑے سے کام کرنے کے لیے گیا باہر، پیسے مل گئے، تم نے سوچا بہت اچھا میرا بیٹا پیسے کمانے لگا، تم نے اس کے مستقبل کے لیے نہیں سوچا آگے اس کو اتنی پریشانی ہے۔ اس لاک ڈاؤن نے بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ بتا دیا اس لاک ڈاؤن نے۔ پیارے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے اپنی اولاد کے مستقبل کو برباد مت کرو، انہیں پڑھاؤ، تعلیم دو، اور سب سے پہلے انہیں قرآن و حدیث کا علم دو، کیونکہ یونیورسٹی اور کالجوں میں ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں، وہاں ایمان بچانا مشکل ہے۔ پہلے اپنی تعلیم دے کے بھیجو تاکہ تمہارے بچے جا کر کے یونیورسٹی اور کالجوں میں اپنا ایمان بچا سکیں۔ اس کے بعد کوئی بھی تعلیم دو، پہلے اپنی شریعت کی تعلیم دو، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تعلیم دو۔ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، ماسٹر بن گیا تو پیسہ تو کما سکتا ہے، دولت تو کما سکتا ہے، لیکن وہ تاج تمہیں نہیں دلا سکتا جو حدیث پاک کی روشنی میں سنے۔ قرآن میرے آقا فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ یلبس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن کضوء الشمس۔ نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھے اس پر عمل کرے، اس کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاند و سورج سے بھی زیادہ ہے۔ روشنی ایک حافظ قرآن کے ماں باپ کو ملے گی، وہ روشنی ایک عالم دین کے ماں باپ کو ملے گی۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو پہلے شریعت کا علم دو، پھر پہلے اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کا علم دو، اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بناؤ، کیونکہ جب شریعت کا علم اس کے پاس ہوگا، حدیث پاک کا علم اس کے پاس ہوگا تو وہ ڈاکٹر بعد میں ہوگا، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ جب اس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، نبی کے حدیث کا علم ہوگا تو وہ پولیس بعد میں ہوگا، پہلے وہ مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ وہ جانے گا کہ مجھے کس سے کیسے بات کرنی ہے، وہ جانے گا کہ کس کا حق کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے۔ میرے غوث فرماتے درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا، کتب بنا دیا۔ میرے غوث فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں میرے غوث مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید مت ڈر اللہ میرا رب ہے، اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، مرید و مانا محبت کرنے والے، اے میرے مرید مت ڈر اللہ میرا رب ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا اے میرے غوث اعظم ہم کہاں نہ ڈریں، ہمارے یہاں کا طریقہ تو یہ ہے، ہمارے یہاں کا اصول تو یہ ہے، اگر پردھان جی کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر چیئرمین کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے قصبہ اور تحصیل میں مت ڈر، اگر ودھائک کہے مت
مدر تو مطلب ہے ضلع میں مدر، اگر سی ایم کہے مدر تو مطلب ہے کہ صوبے میں مدر، اگر پی ایم کہے مدر تو مطلب ہے ملک میں مدر۔ اے میرے غوث اعظم کہاں نہ ڈرے، پردھان کی گاؤں میں چلتی ہے، چیئرمین کی قصبے اور تحصیل میں چلتی ہے، ودھائک کی ضلع میں چلتی ہے، سی ایم کی صوبے میں چلتی ہے، پی ایم کی ملک میں چلتی ہے، ہم کہاں نہ ڈرے۔ اے میرے غوث اعظم کیا اپنے گاؤں میں نہ ڈرے، کیا قصبے میں نہ ڈرے، کیا تحصیل میں نہ ڈرے، کیا ضلع اور صوبہ میں نہ ڈرے، کیا اپنے ملک میں نہ ڈرے، کہاں نہ ڈرے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں تو بولی فی السماء والارض دکت، اے مجھ سے محبت کرنے والے، تو نے جس غوث کا دامن پکڑا ہے، تو نے جس غوث کا دامن تھاما ہے، اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں اور زمین پر بھی لہرا رہے ہیں۔ اے مجھ سے محبت کرنے والے، اے مجھے چاہنے والے، نہ تجھے زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جمیل قادری پکار کے کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث العظم، عظمت سرکار غوث پاک حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ مطلب سمجھتے ہو اس کا؟ سن لو، میری تقریر ختم ہونے والی، غوث اعظم کے اقوال ہی بیان کر کے بیٹھ رہا ہوں۔ میرے غوث فرماتے ہیں میں نے جہنم کے دروغہ سے بات کی، جہنم کے دروغہ کا نام مالک، بولے میں نے مالک سے پوچھا کیا میرا مرید بھی جہنم میں ہے؟ کیا مجھ سے محبت کرنے والا بھی جہنم میں ہے؟ جہنم کے دروغہ نے کہا آپ سے محبت کرنے والا آپ کا مرید جہنم میں نہیں۔ پکار اٹھے جمیل قادری فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم۔ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ حضرات میرے غوث فرماتے ہیں کہ جنوں کے بھی شیخ ہیں، یعنی جنوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں اور میں پیرانے پیر ہوں، یعنی میں پیروں کا بھی پیر ہوں۔ میرے پیر و مرشد پکار اٹھے تاج شریعہ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد؟ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد؟ اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد؟ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد؟ تو غوث اعظم سے سچی محبت، غوث اعظم سے سچا عشق، غوث اعظم سے سچی محبت۔ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ میرے غوث خود فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی۔ میرے غوث فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز، اپنی توجہ کسی مردے پہ ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہو جائے۔ میں اپنا راز سمندر پہ ڈال دوں تو خشک ہو جائے، میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈال دوں تو اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرے غوث فرماتے ہیں یہ مہینہ جب تک لاگو نہیں ہوتا جب تک عبد القادر سے اجازت نہیں لے لیتا ہے، یہ وقت کی رفتار تب تک نہیں بڑھتی ہے جب تک عبد القادر سے اجازت نہیں لے لیتی ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، نام ہے حضرت شیخ ابو معالی، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ غوث اعظم جب باز کہتے تھے تو سامنے بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پیٹ میں ایٹھن محسوس ہوئی، پیٹ کے اندر سے جب ان کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، اب وہ سوچنے لگے اگر میں مجلس سے جاؤں گا تو غوث اعظم کا بات چھوٹ جائے گا، غوث اعظم کی تقریر چھوٹ جائے گی۔ آج ہم صرف مزے کے لیے آتے ہیں، وہ بزرگ تھے جو سوچتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ نئی باتیں سننے کو ملیں گی۔ وہ سوچتے ہیں یہ تو مسجد کا امام بول رہا ہے، ان کی تقریر کو کیا سننا، انہیں تو ہم جمعے میں سنتے ہی رہتے ہیں، تمہیں کیا پتا وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ تم امام کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ بیان کیا کر رہا ہے۔ آنے والے خطیبوں کو آپ یہ سن کر کے چلے جاتے ہو کہ مزہ نہیں آیا۔ پیارے مسلمانوں، مزے کے لیے نہیں آیا کرو بلکہ یہ سوچ کے آیا کرو جلسے کو نسبت غوث اعظم سے ہے، آج ہم غوث اعظم کی محبت میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھو اور سنو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے جب حاجت محسوس ہوئی میں نے سوچا جاؤں کیسے، اگر گیا تو تقریر چھوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں غوث اعظم منبر پہ تھے،
ایک زینہ نیچے اترے، اپنا رومال میرے سر پہ ڈالا. غوث اعظم کی شان دیکھیں. کہتے ہیں رومال میرے سر پہ ڈالا. کہتے ہیں میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جنگل ہے، وہی ندی ہے اور وہیں پر ایک پیڑ ہے. کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ یہیں پر قضائے حاجت کر لیتا ہوں. چابی کا گچھا اتارا، پیڑ پہ ٹانگ دیا، حاجت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اور وہیں پر دریا تھا، وہیں وضو کیا. وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لوں. کہتے ہیں جیسے ہی میں نماز کے ارادے سے جیسے ہی کھڑا ہوا تو وہ رومال میرے سر سے ہٹ گیا جو غوث اعظم نے رکھا تھا. کہتے ہیں رومال کا ہٹنا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو جملہ غوث اعظم ارشاد فرما رہے تھے وہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں. غوث اعظم نے وقت کی رفتار کو روک دیا. پاور دیکھیں میرے غوث کا، وقت کی رفتار کو روک دیا میرے غوث اعظم نے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر پہ آیا اور آنے کے بعد جب میں صندوق کھولنے کے لیے چابی نکالی، دیکھا تو چابی ہے نہیں. چابی تو پیڑ پہ ٹانگ دی تھی. بولے چابی کہاں گئی؟ وہ بھولے نہیں تھے بلکہ میرے غوث نے جان بوجھ کر کے وہ چابی چھڑوائی تاکہ انہیں پتا چل جائے کہ یہ خواب کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. یہ ہو سکتا ہے نا خواب دیکھا ہو میں نے، خواب نہیں تھا، یہ حقیقت ہے. کہتے ہیں 14-15 دن کے بعد جب مجھے باہر جانا ہوا تجارت کے لیے، کہتے ہیں لگاتار 14 دن چلا میں پیدل، 14 دن پیدل چلا. کہتے ہیں 14 دن کے بعد میں اسی جنگل میں پہنچا جہاں قضائے حاجت کے لیے میں بیٹھا تھا. بولے یار یہ جنگل تو جانا پہچانا لگتا ہے. بولے جب میں جنگل میں پہنچا میں دیکھا، میں سمجھ گیا کہ میں یہاں قضائے حاجت کے لیے آیا. بولے لاؤ چابی دیکھیں تو جس پیڑ پہ چابی ٹانگی تھی وہی چابی وہیں پر ٹنگی ہوئی نظر آئی. چابی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جب واپس آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں تو آ کر کے اندر دل میں خیال آ رہے تھے آج پوچھوں گا ضرور غوث اعظم وہ جگہ کون سی تھی. جب غوث اعظم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا خبردار جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں یہ بات کسی سے نہیں کہو گے. میرے دنیا سے جانے کے بعد میں چاہے کسی سے بھی کہہ دینا. حضرات وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تک غوث اعظم حیات رہے کبھی وہ بات نہیں کسی سے کہی. یہ غوث اعظم ہے جو وقت کی رفتار روک دیتے ہیں. میرے غوث فرماتے ہیں یہ سورج تب تک نہیں نکلتا جب تک عبد القادر سے اجازت نہیں لے لیتا ہے. یہ چاند تب تک نہیں نکلتا جب تک عبد القادر سے اجازت نہیں لے لیتا ہے. یہ وقت کی رفتار تب تک نہیں بڑھتی ہے جب تک عبد القادر سے اجازت نہیں لے لیتی ہے. میرا امام پکار کے کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. اے میرے غوث اعظم شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا. بڑا فانا لگا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. غوث اعظم کے مرتبے کو اللہ نے بلند کر دیا، غوث اعظم کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا، غوث اعظم کے رتبے کو اللہ نے بلند کر دیا. یہ میرے غوث اعظم ہیں. غوث اعظم جب چاہے جہاں چاہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. غوث اعظم کو اللہ نے بڑا پاور دیا، غوث اعظم کو اللہ نے بڑی طاقت دی. آج ہم کہتے ہیں غوث اعظم کو ہم نے مصیبت میں پکارا، غوث ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک ایسے عالم سے بات کی، عالم ذل المؤمنین خیرہ کے تحت یہ بات بتا رہا ہوں کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. یہ سرابستی آپ کے پاس میں ہے نا، یہاں ایک مدرسہ چلتا ہے. اب سے 35-40 سال پہلے کی میں بات بتاتا ہوں. آپ کہو یہ بات کتاب میں دکھا دے، میں نہیں دکھا پاؤں گا، لیکن عالم صاحب آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہوں جن کے ساتھ میں یہ واقعہ پیش آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں شعبان کے مہینے میں جب چھٹی پڑ گئی، جب بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے، کہتے ہیں میں بھی اپنے گھر جا رہا تھا. رات ہو گئی، مغل سرائے اسٹیشن پہنچا، مجھے بھوک لگی، پریشان ہو گیا. میں باہر نکلا اسٹیشن کوئی چیز کھانے کو مل جائے کیونکہ ٹرین وہاں کافی دیر رکتی ہے. بولے کھانے کے ارادے سے نکلا لیکن مجھے کوئی وہاں کھانے کی چیز نہیں ملی. ایک رکشے والے نے کہا بیٹھو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں کھانا کھلانے. وہ رکشے میں بیٹھ کے گئے اور ایک بلڈنگ تھی بنی ہوئی، اس کے سامنے رکشہ رکا. وہ کہتے ہیں اندر سے ایک آدمی آیا، بولے آؤ میں کھانا کھلاتا ہوں. وہ عالم صاحب کہتے ہیں میں کھانا کھانے کی وجہ سے اندر چلا گیا. سب سے اوپر والی منزل میں وہ مجھے لے گیا، اندر لے گیا، تالا لگا دیا. مجھ سے بولا بیٹھو. بولے میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد میں بولا کہ ابھی کھانا لاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب کھانا لے کر کے آیا، ایک پیالے میں شوربہ تھا اور ایک روٹی لے کے آیا. کہتے ہیں جب میں نے اس نوالا بنایا اس کا اور شوربے کے اندر ڈالا تو اس میں مجھے انسان کی انگلی نظر آئی.
انسان کے ہاتھ کی انگلی نظر آئی، وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ انسان کی انگلی، انسان کا گوشت. تو اس نے کہا کھاؤ مولانا کھاؤ. بولے میں نہیں کھاؤں گا، یہ انسان کا گوشت ہے، یہ حرام ہے میری شریعت میں، میرے مذہب میں. وہ کہتا ہے کہ آج تم کسی کا گوشت کھا رہے ہو، کل کوئی تمہارا گوشت. کہتے ہیں میں ڈر گیا. جب میں ڈرا تو اس نے کہا مولانا کچھ نہیں ہونے والا، جسے چاہوں اسے بلا لو، جسے چاہیں اسے پکار لو، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا. یہ کہہ کے باہر چلا گیا، تالا لگا دیا، لاک تھا دروازے والا. کہتے ہیں جب وہ باہر چلا گیا اور میں اندر رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلے. کہتے ہیں میں نے بغداد کی طرف رخ کر کے کہا اے میرے غوث اعظم، آپ نے فرمایا ہے میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، اور مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہو جہاں سورج ڈوبتا ہے. اگر وہ عبد القادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے. اے میرے غوث اعظم، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے خاندان والے میرا انتظار کر رہے ہیں. آج میں کس مصیبت میں پھنس گیا. کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا تو اپنے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھ میں مٹی کا ایک ڈھیلا تھا. مجھ سے خواب میں فرماتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ مٹی کا ڈھیلا لے لے، جس تالے پہ لگاتا جائے گا تالا خود بخود کھلتا چلا جائے گا. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس پریشانی کے عالم میں آپ کون ہو جو میری مدد کر رہے ہو؟ تو آنے والے بزرگ نے کہا تھا ارے مجھے نہیں پہچانتا ہے، جس بغداد کے غوث اعظم کو تو نے مدد کے لیے آیا ہے وہ بغداد کے غوث اعظم میں ہی تو ہوں، وہ عبد القادر جیلانی میں ہی تو ہوں. وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، وہ مٹی کا ڈھیلا جو میرے غوث نے مجھے خواب میں دیا تھا وہ میں نے برابر میں رکھا ہوا پایا. جس تالے پہ لگایا تالا خود بخود کھل گیا. کہتے ہیں میں نیچے آ گیا اور میں آرام سے اپنے گھر پہ پہنچ گیا. یہ میرے غوث کا کرم ہے، یہ میرے غوث کی شان ہے کہ میرے غوث نے فرمایا میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا وہاں ہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے. عبد القادر کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. شاعر پکار کے کہتا ہے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث الاعظم، اختیار سرکار غوث اعظم. سچے دل سے پکارو تو صحیح، سچے دل سے بلاؤ تو صحیح. آج ہم رسمن بلاتے ہیں کہ غوث ہماری مدد کر دو، ہماری مدد کر دو. سچے دل سے پکارو، میرا غوث آج بھی مدد کرتا ہے. میرے غوث فرماتے ہیں میرے چاہنے والا وہاں جہاں سورج ڈوبتا ہے میں وہاں ہوں جہاں سورج نکلتا ہے. اگر اس کا سطر کھل جائے تو عبد القادر اسے اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ دیتا ہے. یہ میرے غوث کا پاور ہے. میرے غوث فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کو شیر نے پکڑ لیا ہو، ابھی جبڑے بند نہ کیے ہو، اور وہ یا غوث المدد کہہ دے تو میں عبد القادر اس کو شیر کے جبڑے سے نکال کر کے لے آؤں گا. یہ میرے غوث اعظم ہے، یہ میرے غوث اعظم کا پاور ہے. میرے غوث فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے بہت قدرت دی ہے. میرے غوث خود فرماتے ہیں، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا نام محی الدین ہے، میرا میں جیلانی ہوں اور میری بلندی کے جھنڈے پہاڑوں پہ لہرا رہے ہیں. حضرات گرامی یہی غوث اعظم ہے. ہم واقعات تو سنتے رہتے ہیں لیکن سیرت کو اپناتے نہیں ہیں. میرے غوث اعظم کے بارے میں شیخ سعدی گلستہ کے دوسرے باب میں لکھتے ہیں کہ جب حرم شریف کے اندر کعبے کا غلاف پکڑ کر کے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اے اللہ میری غلطی معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اگر تو میری غلطی معاف نہ کرے، میرے گناہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو، تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں. جب پوچھا کہ رونے والے بچے سے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اس بچے نے کہا تھا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں. یہ میرے غوث اعظم ہے جن کے صدقے میں اللہ لوگوں کو بخشے گا، جن کے نام سے اللہ قیامت میں لوگوں کو بخشے گا. میرے غوث فرماتے اللہ نے میرے مریدوں کی یعنی میرے مریدوں کی قادری سلسلے کے لوگوں کی جو غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ان کی میرے غوث فرماتے قیامت تک
مجھ سے محبت کرنے والوں کی لسٹ اللہ نے مجھے دے دی کہ کون جو ہے میرا مرید جو ہے جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ میرے غوث فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سب کے نام بتا دیے ہیں ودیت کے ساتھ میں۔ اب بتاؤ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میرے اوپر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں یہ بھی بتا دیتا کہ تم لوگ آج اپنے گھروں سے کیا کھا کے آئے ہو۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اے پیارے مسلمانوں، اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا نمازوں کی کمی ہے غوث اعظم کے پاس؟ کیا روزوں کی کمی ہے غوث اعظم کے پاس؟ وہ آپ کے مرید کا کہنا ہے میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث اعظم نے ادا کی ہے۔ پورے 40 سال پیٹھ اپنے بستر سے نہیں لگائی، عشاء میں وضو کرتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کرتے تھے۔ 40 سال یہ سلسلہ رہا ہے غوث اعظم کا، اور 15 سال اس حال میں غوث اعظم نے گزارے ہیں۔ ایک پیر کھڑا کرتے اور ایک کیل کو پکڑ لیتے اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک رات میں قرآن شریف ختم فرما لیا کرتے تھے۔ 15 سال ایسے میرے غوث اعظم نے گزارے۔ آج ان کا مرید ہے، جمعے کے دن بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور نمازوں سے آج مسلمان دور ہیں۔ ایک مرید نے آ کے غوث اعظم سے کہا تھا حضور کمانے والے بہت ہیں، پیسہ بہت کماتے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ میرے غوث نے فرمایا جا دروازے پہ ایک پردہ کر لینا، پھٹا ٹانگ لینا۔ وہ اپنے گھر پہ آیا اور آ کر کے ایک پردہ کر لیا۔ ایک مہینے کے بعد تقریباً واپس آیا، بولا حضور یہ نذرانہ لے لیجئے۔ میرے غوث نے فرمایا کس لیے؟ کہا حضور جب سے آپ نے فرمایا میرے گھر میں برکت بہت ہو رہی ہے، بہت پیسہ ہے میرے پاس میں۔ میرے حضور غوث اعظم نے فرمایا جا فقیروں میں بانٹ دے یہ پیسہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور بانٹ دوں گا لیکن یہ بتا دیجئے اس پردے میں ایسا کون سا کمال تھا؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں سن تیرا گھر جو تھا وہ مین راستے پہ تھا، تیرے گھر کے سامنے سے لوگ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، انہی گزرنے والوں میں بے نمازی بھی گزرا کرتے تھے۔ جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ صرف بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو اللہ گھر کی برکت ختم کر دے۔ اور جس گھر میں پوری فیملی بے نمازی ہو، فجر میں بھی غائب، ظہر میں بھی غائب، عصر میں بھی غائب، مغرب میں بھی غائب، عشاء میں بھی غائب، پوری فیملی بے نمازی، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ دے دو گھر میں برکت نہیں ہے، پیر صاحب دعا کر دو گھر میں برکت نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں برکت آئے گی کہاں سے جب تم نے اپنے گھر کو شریعت کے ماحول میں ڈھالا ہی نہیں؟ برکت نماز سے آتی ہے۔ بے شک فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ گئی، نبی تشریف لائے، پیر کا انگوٹھا پکڑا، بہت غور سے سنیے گا، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے لیٹ گئی تھی حضرت فاطمہ، پیر کا انگوٹھا پکڑا، نبی نے ہلایا، ارشاد فرمایا فاطمہ فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرواتا ہے۔ فجر کے بعد نہ سویا کرو، اس وقت اللہ روزی تقسیم کرواتا ہے۔ اور پیارے مسلمانوں آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ الگ ہی نورانیت ہے۔ من ترک صلاۃ الفجر فلیس وجہہ نور، جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے، رونق ختم کر دیتا ہے۔ صرف بے نمازی کی نظر دروازے پہ پڑ جائے تو اللہ گھر کی برکت ختم کر دے، جس میں پوری کی پوری فیملی بے نمازی، اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ چاہتے ہو گھر میں برکت ہے ہو تو نماز کی پابندی کرو، چاہتے ہو میرے غوث تمہارے کام آئیں تو نماز کی پابندی کرو، چاہتے ہو میرے غوث ہمارے کام آئیں تو شریعت کی پابندی کرو، شریعت کے دامن کو پکڑ لو، شریعت پہ عمل کرتے رہو، میرے غوث اعظم تمہاری مدد کریں گے، تم دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور قبر میں بھی آرام سے رہو گے اور قیامت کے میدان میں بھی چین و سکون سے رہو گے۔ یہ میرا ایک پیغام تھا، یہ اللہ والے بات یہاں سے نکلی تھی کہ دنیا سے ہمارے عزیز بھی جاتے ہیں، یہ اللہ والے بھی دنیا سے گئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ غوث اعظم کی 49 اولاد 27 لڑکے قریب اور غوث اعظم کی 4 بیویاں، غوث اعظم نے پوری زندگی کیسے گزاری؟ تو غوث اعظم نے اپنی زندگی کو اللہ کا ذکر کر کے گزاری، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو آرام ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دلوں کو راحت ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ کا ذکر کرو، حدیث میں ہے تم ایسے ذکر کرو اللہ کا کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں،
ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، ارے پاگل ہے۔ ہر جگہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھتے رہو، کیونکہ نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر کلمہ شریف ہے۔ اور آج جس بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میں ایک عزیزوں کو ایک پیغام دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے الملفوظ شریف کے اندر بیان کیا ہے کہ جو کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے، سن لیں ایک بہت اچھی بات بتا کے جا رہا ہوں، 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دے، تو اعلیٰ حضرت نے شیخ محی الدین ابن العربی کی روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دے تو اللہ تعالیٰ کلمہ شریف پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے، اور جس کے لیے بخشا گیا، جس کے لیے ایصال ثواب کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہے انگلیوں پہ پڑھ لو، چاہے تسبیح پہ پڑھ لو، 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو تو اللہ تعالیٰ مرحوم کو بخش دیتا ہے۔ باپ کتنی پراپرٹی چھوڑ گیا، بھائی اپنے حصہ چھوڑ کے چلا گیا، اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے عزیز کے لیے کچھ کر پائیں، تو کم سے کم اس کے لیے کلمہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب ہی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے اور تم کو بھی بخش دے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کلمہ طیب پڑھنے میرے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جشن غوث الورا سے ان علماء کرام کی جانب سے ایک پیغام لیتے جائیے، زندگی سنواریے، دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ رہی گلی تو پھول کھلیں گے، زندگی باقی